اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری بحث ہے، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو متاخر مفسرین ہیں، یعنی بعد میں آنے والے مفسرین ہیں، ان کے جو اختلاف ہوا آپس میں، اس کا سٹیٹس کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر تفسیر میں جو اختلاف ہے نا، وہ دو طرح کا ہے۔ اس میں تھوڑی سی نا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں، تو آپ غور سے ذرا سنیے گا، توجہ چاہیے ہوگی آپ کی۔ تفسیر میں جو اختلاف ہے وہ ہم دو قسموں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یا وہ نقل پر مبنی ہے، یا نقل کے بغیر اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی نقل سے مراد ہے روایات جو منقول ہیں۔ تو جو اختلاف ہے وہ دو طرح کا ہے، یا وہ نقل پہ مبنی ہوگا، یعنی روایات میں اختلاف ہوگا، اس کا تعلق روایات سے ہوگا، یا ایسے علم سے ہوگا جو ہمیں روایات کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہے کوئی جو ہے نا قیاس وغیرہ، استدلال، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے شراب کو حرام کہا ہے، لیکن ہم استدلال یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ جو چرس پینا ہے اس کی حرمت قرآن میں بیان نہیں ہوئی، تو ایسی بات نہیں ہوگی۔ وہ استدلال کیا گیا ہے کہ جس طرح شراب حرام ہے، وہ نشے کی وجہ سے حرام تھی، تو اسی طرح جو یہ شراب ہے، چرس ہے یا افیون ہے یا ڈرگز میں سے کوئی بھی چیز ہے، وہ بھی حرام ہوگی۔ اور یہ ہم نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح وہ شراب حرام ہے، تو جو ایک ہوتی ہے، ایک چیز ہمیں ملتی ہے روایات نقل پر مبنی ہوتی ہے، اور دوسری چیز ہم استدلال کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ علم کے دو ہی سرچشمے ہیں، صحیح روایت، یہ یقینی استدلال۔ دو ہی جو ہے نا چیزوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، یا صحیح روایت ہوگی، صحیح روایات ہوں گی، یا پھر یہ ہوگا کہ یقینی استدلال، ہم نے کوئی جو ہے نا اجتہاد کیا ہوگا، استدلال کیا ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اب جو روایت و نقل، جو اب پہلی چیز ہے نا روایت، اس پہ آگے بات چلے گی۔ اب روایت و نقل جو ہے نا، یا تو وہ معصوم پیغمبر سے ہوگی یا غیر معصوم شخص سے۔ یعنی جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم سے مراد یہ ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی دین کے معاملے میں۔ تو جو اب روایت ہوتی ہے نا، وہ یا تو ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے ملتی ہے جو معصوم ہیں، یا پھر جو ہے غیر معصوم لوگوں سے ملتی ہے، یعنی صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین وغیرہ سے۔ تو وہ جو لوگ ہیں ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو طرح کے لوگوں سے ہمیں روایات ملتی ہیں۔ اب وہ روایت یا تو ایسی ہوگی کہ اس کی صحت و ضعف معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود ہوگا یا موجود نہ ہوگا۔ اب ان میں سے کوئی روایت ایسی ہوگی کہ اس کے بارے میں ہم معلوم کر سکیں گے، اس کے راویوں کو جانچ سکیں گے کہ ہاں جی، ہم نے تحقیق کی تو اس کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ روایت صحیح ہے، یا ہم نے تحقیق کی تو ثابت ہوا کہ نہیں، یہ روایت صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ تو یا تو جو ہے نا کوئی طریقہ موجود ہوگا ان کی جج کرنے کا کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے، یا موجود نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی ایسی روایت ہوگی، مثال کے طور پہ کوئی اسرائیلی روایت ہمارے پاس آ گئی ہے کہ فلاں نبی کے زمانے میں یہ کام ہوا تھا، یہ بات ہوئی تھی۔ تو اب اس کو جج کرنے کا، اس کو جانچنے کا ہمارے پاس کوئی سورس، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم جانچ سکیں کہ وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو آخری قسم کی روایت کہ جس کی صحت و ضعف کچھ معلوم نہ ہو سکے، بے فائدہ ہے۔ تو آخری قسم کی روایت کون سی ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے ساتھ ساتھ پوچھتے جانا ہے تاکہ پتہ چلے آپ سمجھ رہے ہیں۔ دو روایتوں کا میں نے تذکرہ کیا نا، تو آخری قسم کی روایت سے کون سی مراد ہے؟ جس کی صحت و ضعف کا معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی سن بھی رہا ہے یا جو ہے جسٹ؟ سر سر جو روایات تو کسی مطلب جو صحابہ سے یا جو غیر معصوم لوگوں سے لی جائے۔ نہیں، ہم نے دو طرح کی روایات کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ ہیں
جن کی صحت و ضعف کا معلوم کیا جا سکتا ہے. تو دوسری کون سی ہیں؟ جن کا معلوم نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ اسرائیلی روایات جو ہیں نا، بنی اسرائیل جو وہ روایات ہیں پرانے زمانے کی، ان کے بارے میں ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آخری قسم کی روایت، یعنی جن کے بارے میں صحت و ضعف کا کچھ معلوم ہی نہ ہو سکے، وہ بے فائدہ ہے اور اس پر گفتگو کرنا فعل ابس ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک ہوگی. لیکن جس علم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو جو علم چاہیے تھا، ہم نے جو کام کرنے تھے، جو فعل سر انجام دینا تھا، تو ہمارے لیے جو چیزیں ضروری تھی نا، یعنی مثال کے طور پہ نماز کی تفصیلات ہیں، روزے کی تفصیلات ہیں، وہ جو چیزیں ہمیں چاہیے تھیں، جن پہ ہم نے عمل کرنا تھا، جن کی ہمیں ضرورت تھی، وہ ساری صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ گئی ہیں. ان میں سے کسی بھی چیز کا تعلق اس قسم سے نہیں ہے کہ جس پر گفتگو کرنا ہی ہے بس ہے، بلکہ خدا کی طرف سے حق پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور اس کی معرفت انسانی امکان میں آ چکی ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کی مسلمانوں کو ضرورت تھی وہ صحیح روایات سے ہم تک پہنچ گئی ہیں. یعنی آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت تھی لیکن اب اس کے بارے میں کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز موجود نہیں، بلکہ جن چیزوں کی مسلمانوں کو ضرورت تھی وہ ساری صحیح ذرائع سے، صحیح سورس سے ہم تک پہنچ گئی، صحیح روایت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گئی. اچھا، بے فائدہ اور بے دلیل علم کی مثال. یعنی ایسی چیزیں جو جن کو جو ہے نا جانچنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اور ایسی جو چیزیں ہیں وہ بے فائدہ ہیں، بے دلیل ہیں. اور اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اصحاب کہف کے حالات میں اختلاف ہے. یعنی اصحاب کہف وہ جو ہے انہوں نے جوتے کس طرح کے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے تھے، یہ بے فائدہ چیزیں ہیں، اس کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں ہم تک صحیح روایت، صحیح جو ہے سند سے پہنچی بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ویسی ہی بے فائدہ تھیں، اس لیے ہم تک نہیں پہنچی. یا مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے گائے کے کس عضو کا استعمال کیا تھا؟ یعنی وہ جب گائے کا گوشت لیا گیا، اس کا ٹکڑا لیا گیا، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ گائے کا کون سے عضو کا ٹکڑا لے کے وہ اس جو میت تھی اس کو لگایا گیا تھا. پتہ ہے نا اس سارے واقعے کا موسیٰ علیہ السلام کے؟ کوئی اشارہ کر سکتا ہے؟ یس سر، یاد ہے. کیا ہے یہ؟ سر یہی کہ انہوں نے کہا تھا ایک ان کا جو گروتھ تھا بنی اسرائیل کا، وہ لوگ گائے کو بہت زیادہ معتبر مانتے تھے اور اس کی بہت تعظیم کرتے تھے، یعنی اسے شرک کرتے تھے اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بیماری کو کا خاتمہ کرنے کے لیے جب ایک شخص مر گیا تو اسے کہا کہ وہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے مقتول کو مارے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اس کا نام بتا دے گا وہ قاتل ٹکڑا کا. کون سا تھا؟ وہ ٹکڑا تو نہیں بتایا. ہاں، نہیں بتایا. یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹکڑے، کون سا ٹکڑا تھا اس کا؟ ہاں، وہ جناب جی کوئی بندہ تحقیق کرنا شروع کر دے کہ وہ پٹھ کا گوشت تھا، وہ جو ہے کوئی لیگ پیس تھا، وہ گردن کا کوئی حصہ تھا، وہاں سے گوشت لیا گیا تھا. تو ایسی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. ٹھیک ہے، یا وہ روایات کے ذریعے سے پہنچ گئی یا قرآن کے ذریعے سے پہنچ گئی. یا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، اس کی لکڑی کس درخت کی تھی. تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے کیا لینا دینا. یا اس لڑکے کا کیا نام تھا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا. ظاہر ہے اس قسم کے معاملات کا علم نقل ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اب جس معاملے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل صحیح موجود ہے تو وہ معلوم ہے، جیسے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر کا نام خضر علیہ السلام تھا. تو جو چیزیں ہمارے پاس نقل کے ذریعے سے پہنچ گئی ہیں، مثال کے طور پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے جن کو جا کے ملے، یہ شاید غلطی ہے یہاں پہ، جیسے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر کا نام خضر علیہ السلام.
मे बी वो, या तो जो गुलाम था उसकी तरफ ये इशारा करना चाह रहे हैं, तो वो खज्जर नहीं थे, या जो है वो, या फिर वो होगा कि जो जिनके साथ उन्होंने सफर किया, ठीक है। तो वो खضر علیہ السلام, तो जितना नकल के जरिए से हमें पहुंच गया उतना सही है, लेकिन जो नकल के जरिए से नहीं पहुंचा उसकी हमें जो है ना वो तफसीलात में जाने की जरूरत है। इसराइलियात, लेकिन जिस बारे में कोई सही नकल मौजूद नहीं बल्कि उसके इल्म का जरिया अहले किताब हैं, जैसे काब, अहबार, वहाब और मोहम्मद बिन इसाक वगैरह के मनकुलात जो अहले किताब से रवायत करते हैं, तो जब तक सही सेहत पर कतई दलील मौजूद ना हो उसी मनकुलात की ना तस्दीक जायज़ है ना तकसीर। तो जो इसराइली रवायात हैं, तो जब तक उनके बारे में कोई एक्सप्लिसिट कोई सबूत मौजूद ना हो तो उनकी ना हम तस्दीक कर सकते हैं और ना हम ये कह सकते हैं कि ये झूठी हैं, बल्कि हमें खामोशी इख्तियार करनी है। क्योंकि सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले किताब तुमसे कुछ बयान करें तो उनकी ना तस्दीक करो ना तकजीब करो। हो सकता है कि वो हक बयान कर रहे हों और तुम ना दानिस्ता तकजीब कर जाओ, या बातिल बयान कर रहे हों और तुम बेजा तस्दीक कर बैठो, बेजाने तस्दीक कर बैठो। आगे कोई पढ़ सकता है, रीडिंग कर सकता है? यस सर, मैं करती हूँ। जी। यही हाल इस किस्म की मनकुलात का है जो बाज़ ताबीन से मरवी हैं, अगरचा ताबी ये तसरीह भी ना करे कि इसका ज़रिया मालूमात अहले किताब हैं। और जब ताबीन ऐसे अमूर में बाहम इख्तलाफ करें तो एक ताबी का कौल दूसरे ताबी पर हुज्जत नहीं होता। लेकिन इस बारे में अगर कोई बात सही रवायत के साथ किसी सहाबी से मनकूल हो तो ताबीन के मुकाबले में इस पर दिल को ज्यादा इत्मीनान होगा, क्योंकि मुमकिन है सहाबी ने वो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। और क्योंकि ताबी का नकल करना सहाबी के जुर्मो यकीन का हम पल्ला नहीं हो सकता, और ये मालूम है कि सहाबी की निस्बत ये नहीं कहा जाएगा कि अहले किताब से नकल कर रहा है, जबकि इससे अहले किताब की तस्दीक करने की ममानियत हो चुकी है। गर्ज जिस इख्तलाफ की हालत ये हो कि इसमें कौल की सेहत मालूम ना हो सके और इसकी तफसील भी गैर मुफीद हो, तो इसका एहतमाम करना वैसा है जैसा ऐसी हदीस के पीछे पड़ना जिसकी सेहत पर कोई दलील ना हो। रही पहली किस्म की वो मनकुलात जिनकी सेहत मालूम की जा सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कमी नहीं। यहाँ ये याद रहे कि तफसीर, हदीस और मगाजी में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरफ अगरचे बहुत कुछ मंसूब है, मगर नकल सही ही इसे रद्द भी कर रही है। तो जो वो चीज़ जिसकी तफसील का फ़ायदा ही नहीं है, गैर मुफीद है, और उसके बारे में कोई सही रिवायत भी मौजूद नहीं है, तो उसको जानने के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, वो जो है एक एक फायदा मंद चीज़ नहीं है, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो जो जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो मनकुलात के ज़रिए से, सही रिवायात के ज़रिए से हम तक पहुंच गई है। और ऐसी चीज़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है मंसूब कर दी गई और वो सही नहीं है, तो दूसरी रिवायात ही से पता चल जाता है कि वो बाज रिवायात सही नहीं है। तो सही रिवायात भी उस सिलसिले में मौजूद हैं जो कि बहुत वाज़ेह हैं इस मामले में। जी, नेक्स्ट पढ़िएगा। तफसीरी मनकुलात और इनकी हदीस अस्तनाद। हकीकत यह है कि दीन में जिन मनकुलात की ज़रूरत है, खुदा ने इनकी सेहत के और बतलान के दलाइल कायम कर दिए हैं। और मालूम है तफसीर में भी ज़्यादातर मनकुलात वैसे ही हैं जैसे मगाजी व हलाहिम में हैं। इसलिए मलाहिम, इमाम मलाहिम। मलाहिम मलाहिम में है, इसलिए इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने फरमा दिया है कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी असनाद नहीं, यानी तफसीर, मलाहिम और मगाजी, क्योंकि इनमें अक्सरियत मुरसल रवायतों की है, जैसे उर्वा बिन अज़ुबैर, शाबी, ज़हरी, मूसा बिन उकबा, इब्ने इसहाक, और इनके बाद जैसे याहिया बिन सईद, अमवा वलीद, उम्वी, मुस्लिम, उम्मी, यहया बिन सईद उम, उम्वी, वलीद, मुस्लिम, बाकदी वगैरह असहाब मगाजी की रिवायतें। तो जो ये चीज़ें हैं ना, मसलन गजवात हैं, जंगे वगैरह हैं, तो इनमें वो कहते हैं कि अक्सरियत जो है ना मुरसल रिवायतों की है। मुरसल रिवायत वो होती है कि जो एक ताबई बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया। तो हालांकि जो ताबी होते हैं, आप जानते हैं ना, ताबी वो होते हैं कि जिन्होंने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में नहीं देखा। जिन्होंने देखा वो सहाबी हैं, और जिन्होंने सहाबा इकराम को हालत ईमान में देखा वो ताबईन हैं, ठीक है।
تو کیا ہے کہ اب تابعی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک واسطہ ہے صحابی کا. لیکن جب تابعی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا اور وہ صحابی کا تذکرہ نہ کرے، یا وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، فلاں کام کیا، حالانکہ وہ تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے یا حالت اسلام میں انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تو اس ایسی روایت کو مرسل روایت کہتے ہیں. جو جو تابعی ہے وہ ڈائریکٹ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایسی روایات جو ہوتی ہیں، وہ جو ملاحم مغازی یعنی غزوات وغیرہ جنگیں وغیرہ ہیں نا، ان کے بارے میں جو اکثر روایتیں ہیں نا، وہ مرسل روایتیں ہیں، جیسا کہ عروہ بن زبیر، شعبی، زہری، موسیٰ بن عقبہ، ابن اسحاق، اور یحییٰ بن سعید اموی، ولید، مسلم، باقدی وغیرہ اصحاب مغازی کی روایتیں. تو یہ زیادہ تر روایتیں ایسی ہیں کہ جو مرسل مرسل روایات ہیں. جی آگے. مغازی کا سب سے زیادہ علم اہل مدینہ کو ہے، پھر اہل شام کو، پھر اہل عراق کو، اہل مدینہ کو، اس لیے کہ انہی سے مغازی کا تعلق رہا ہے. اہل شام کو اس لیے کہ وہ جنگ و جہاد میں سب سے زیادہ مشغول رہے ہیں، لہٰذا اس باب میں جو علم ان کو ہے دوسروں کو نہیں. اسی لیے ابو اسحاق فزاری کی کتاب المغازی کی بڑی قدر کی گئی، اور دوسرے علماء بلاد کے مقابلے میں اوزائی کو اس صنف علم کا سب سے زیادہ عالم قرار دیا گیا ہے. علم تفسیر میں اہل مکہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اصحاب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، جیسے مجاہد رحمہ اللہ، عطا بن ابی رباح اور اکرمہ، مولا ابن عباس، طاووس، ابو اشعثہ، سعید بن جہیر وغیرہ. اسی طرح تو یہ کوفے جو ہے میں نا مکہ میں یعنی ہر علاقے کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے. تو مکہ میں تفسیر کا علم بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رہے ہیں، مجاہد مجاہد رہے ہیں وہاں، عطا بن ابی رباح رہے ہیں، اکرمہ مولا ابن عباس وہ وہاں تھے، طاووس تھے، ابو شعثاء تھے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ وغیرہ. تو یہ سارے جو ہے نا ان کا تعلق مکہ کے ساتھ تھا. تو مکہ میں جو ہے وہ تفسیر کا علم تفسیر میں کافی زیادہ تھا مکہ. آگے. جی آگے. اسی طرح کوفے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو تفسیر میں دوسروں پر فوقیت حاصل ہے. یہی حال مدینہ میں زید بن اسلم جیسے بزرگوں کا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے انہی زید بن اسلم رحمہ اللہ سے تفسیر لی ہے، نیز ان کے بیٹے عبد الرحمن نے، عبداللہ بن وہب نے بھی. صحت صحت روایت کا معیار. مرسل روایتیں اگر کئی طریقوں سے مروی ہوں اور انہیں گھڑنے کی سازش نہ کی گئی ہو تو قطعاً صحیح ہیں، کیونکہ جو اچھا، بات نقل کی مرسل جا رہی. مرسل روایت ریپیٹ کیجیے گا کیا ہوتی ہے؟ مرسل روایت کا مطلب ہے کہ جو تابعی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، اور بیچ کے اندر وہ ریفرنس نہیں دیتے کسی صحابی کا ڈائریکٹ. ہوں. مرسل جی آگے. روایتیں اگر کئی طریقوں سے مروی ہوں اور انہیں گڑنے کی سازش نہ کی گئی ہو تو قطعاً صحیح ہیں، کیونکہ یہ جو بات نقل کی جا رہی ہے یا تو اصل کے مطابق ہوگی یعنی صحیح ہوگی، یا اصل کے خلاف ہوگی یعنی جھوٹی ہوگی، جسے راوی نے گھڑ لیا ہو یا بیان کرنے میں اس سے نادانستہ غلطی ہو گئی ہو. جب یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، جھوٹ بھی نہ بولا گیا ہو اور بھول چوک بھی نہ ہوئی ہو، تو روایت بلا شک صحیح ہوگی. لہٰذا جب حدیث دو یا زیادہ طریقوں سے مروی ہوں اور یہ بھی معلوم ہو کہ راویوں نے اسے مل کر گھڑا نہیں ہے، ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو کہ اس قسم کے معاملے میں جھوٹ بولنے اور سازش کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی، تو مان لینا پڑے گا کہ روایت صحیح ہے. مثلاً ایک شخص واقعہ بیان کرتا ہے اور پیش آنے والے اقوال کا تذکرہ تفصیل سے کرتا ہے، پھر دوسرا شخص آتا ہے اور بعینہ انہی اقوال و افعال کو بیان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یقین کر لینا ہوگا کہ واقعہ مجموعی طور پر ضرور پیش آیا ہے. یہ اس لیے کہ اگر دونوں راوی جان بوجھ کر یہ غلطی سے جھوٹ بولے ہوتے تو عام تجربہ و مشاہدہ بتاتا ہے کہ دو شخص ایک ہی تفصیل بیان نہیں کر سکتے جب تک پہلے سے جھوٹ بولنے پر اتفاق نہ کر چکے ہوں. جی. تو یہ جو ایک حدیث ہے نا، وہ اگر دو سندوں سے بیان ہوئی ہے یا دو طریقوں سے بیان ہوئی ہے، اور دونوں میں جو ایک مین چیز ہے نا، جو مین ٹاپک ہے وہ ایک ہی بیان ہوا ہے، تو یہ مان لینا پڑے گا کہ یقیناً ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ لاہور میں
جو ہے کلمہ چوک پہ ایک جو ہے ٹرک کا حادثہ پیش آیا، خدا نہ خواستہ. دوسرا شخص بھی آ کے یہ بات کرتا ہے، تیسرا شخص بھی آ کے یہ بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ضرور، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہے اس میں جو ہے کتنا نقصان ہوا ہے اور اس میں کتنے لوگ تھے، اس کی ڈیٹیل میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو واقعہ ہے اس میں جو ہے کوئی اختلاف، اس کا مطلب ہے کہ واقعہ پیش آیا ہے. تو یہ تو ممکن ہے کہ دو شاعر ایک ہی شعر کہہ جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جھوٹ دو الگ الگ آدمی بول جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شاعر مختلف مضامین پر حاوی لمبا قصیدہ کہے اور دوسرا شاعر بھی انہی الفاظ و معانی کے ساتھ ویسا ہی طول طویل قصیدہ نظم کر دے. اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو ہر زبان کیا اٹھے گی کہ اس دوسرے شاعر نے پہلے شاعر کا قصیدہ چوری کر لیا ہے، ہتھیا لیا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے ایک شعر کہا تو دوسرا جو ہے اس سے ملتا جلتا شعر کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے ایک اس نے لمبی نظم لکھی، لمبا قصیدہ لکھا، اور دوسرا جو ہے وہ لمبا قصیدہ اس نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ لکھ دیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لازماً دوسرے نے پہلے کا قصیدہ چرا لیا ہے اور اس کو اپنا نام دے لیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو قصیدہ جو نظم پہلے شاعر کے ذہن میں آئی تھی، سیم انہی الفاظ کے ساتھ وہ انہی جو ہے اسی انداز کے ساتھ دوسرے شاعر کے ذہن میں بھی آ جائے اور وہ بغیر پہلے کا چوری کیے اپنے ذہن سے ہی اسی طرح کا اس نے قصیدہ بنا لیا. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے نے پہلے کا جو ہے چوری کر لیا ہے، اس کی قصیدہ چرا لیا ہے، اس کا اشعار چرا لیے ہیں. اسی مثال پہ حدیث کو قیاس کرنا چاہیے. طویل حدیث جس میں متعدد مضامین ہوں، جب ایک راوی سے پہنچے اور دوسرا راوی بھی بے عینی ہی اسے روایت کرے، تو ایسی صورت میں اس کے سوا اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ یا تو دونوں راویوں نے مل کر حدیث گھڑ لی ہے، یا ایک راوی نے دوسرے راوی سے سنی ہے، یا پھر خود حدیث ہی صحیح ہے. تو اگر جو ہے ایک روایت جو ہے ایک راوی بیان کر رہا ہے، لمبی حدیث ہے، اور دوسرا بھی جو ہے نا دوسرا راوی بھی اس سے ملتی جلتی حدیث روایت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو یہ ہے کہ دونوں نے مل کے کوئی پلان کر کے بیان کر دی حدیث، یا پھر یہ ہے کہ وہ آ، انہوں نے صحیح حدیث بیان کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے. تو جو مل کے گھڑنے والی بات ہے وہ تو وضاحت ہو جائے گی. جو علماء محدثین ہیں، جو جو ماہرین ہیں، وہ بتا دیں گے کہ یہ چیز گھڑی گئی ہے یا نہیں گھڑی گئی. اگر نہیں گھڑی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں راویوں کا ایک ہی واقعے کو اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرنا، بتانا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں وہ بات یقیناً پیش آئی ہے. انہی طریقوں سے اکثر ان منقولات کی صحت کی تسلیم کی جاتی ہے جو مختلف طریقوں سے پہنچتی ہیں، اگرچہ ان میں ان کی اکیلی روایت اپنے ارسال یا ضعف ناقل کے باعث کافی نہیں ہوتی. تو اس طرح جو ہے نا مختلف طریقوں سے مرسل روایات پہنچتی رہتی ہیں، لیکن اگر ایک ہی مرسل روایت ہے تو وہ کافی نہیں ہوگی. لیکن منقولات کے الفاظ اور دوسرے دقائق کی تحقیقی یہ راہ نہیں ہے، اس کے لیے دوسرے ذرائع سے کام لیا جاتا ہے. یہ قاعدہ مشترک یقینی صحت کا ہے. مثلاً تواتر سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور یہ کہ غزوہ بدر بہت سے پہلے تھا. یعنی یہاں پہ یہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے. مثال کے طور پہ دو روایات آ گئیں، اور دونوں روایات میں ایک ہی مشترکہ چیز، کامن چیز بیان کی گئی ہے. تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دونوں روایات گھڑی نہیں گئی ہیں، صحیح روایت ہے، اور دونوں میں ایک کامن چیز بیان ہوئی ہے، تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعتاً یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اس کا جو ہر لفظ ہے وہ بھی جو ہے نا ثابت ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ مثال ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ واضح ہو جائے گی چیز. مثلاً تواتر سے ثابت ہے کہ غزوہ بدر پیش آیا تھا، اور یہ کہ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے تھا، ٹھیک ہے. یہ بھی یقین سے معلوم ہے کہ حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید اللہ
لڑنے کے لیے عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں نکلے تھے۔ حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا تھا، یہ بات کلیئر ہے۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے ان کا حریف مارا گیا تھا، یہ بات بھی کلیئر ہے۔ مگر اس بارے میں شک ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حریف کون تھا، وہ عتبہ تھا یا شیبہ تھا۔ یعنی مختلف روایات میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں تو ان میں سے جو کامن چیزیں ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ کامن چیزیں یہ ہیں، مشترک چیزیں یہ ہیں کہ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے پیش آیا تھا، غزوہ احد غزوہ بدر کے بعد پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ کامن چیزیں، مشترک چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حریف کون تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، مختلف روایات میں بتا دیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو مارا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان کا حریف مارا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کا حریف تھا کون، وہ عتبہ تھا یا شیبہ تھا۔ اب اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کلیئر بات ہمیں مل نہیں رہی ہے۔ کسی ایک روایت میں تو تذکرہ ہے کہ عتبہ کو مارا تھا یا شیبہ کو مارا تھا، لیکن وہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی کنفرم چیز نہیں مل رہی ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب دو روایات آئیں گی نا تو اس میں جو کامن چیزیں ہیں نا، جو مشترک چیزیں ہیں، مثلا غزوہ بدر پیش آیا اور وہ احد سے پہلے ہوا، یہ تو ہمیں پتہ چل گئی، اس پہ ہمارا یقین ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب یہ بھی یقین کر لیں کہ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازمی عتبہ کو ہی مارا تھا یا لازمی شیبہ کو مارا تھا۔ یہ چیز ہمیں کنفرم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بارے میں روایات الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ایک کامن چیز ہے، مشترک چیز ہے، وہ ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ مشترک چیز یہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا تھا اور وہ اس تاریخ کو ہوا تھا، غزوہ احد سے پہلے ہوا تھا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ لیکن جو بعض اختلافی چیزیں ہیں وہ ہمیں اب جو ہے نا پتہ نہیں چل رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ جو روایات میں بات آ گئی ہے تو لازماً یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت علی نے عتبہ کو مارا تھا یا شیبہ کو مارا تھا، یہ نہیں پتہ چل رہا۔ اچھا، ایک اصولی قاعدہ، مذکورہ والا اصولی قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث، تفسیر، مغازی اور لوگوں کے افعال و اقوال سے متعلق منقولات کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث دو طریقوں سے روایت ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ ایک راوی نے دوسرے راوی سے روایت نہیں لی ہے، تو ایسی صورت میں اس روایت کے صحیح ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً جب یہ بھی معلوم ہو کہ راوی ان لوگوں میں سے نہیں جو جان بوجھ کر کذب یعنی سے کام لیتے ہیں۔ البتہ انفرادن، نادانستہ، غلطی اور بھول چوک ضرور ممکن ہے جس کی تلافی اجماعی روایت سے ہو جاتی ہے۔ تو جب جو ہے پتہ چل جائے کہ ایک راوی نے دوسرے راوی سے روایت نہیں لی ہے، وہ الگ الگ راوی ہیں، ان کی سند الگ الگ ہے، تو ایسی صورت میں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ روایت جو ہے نا وہ صحیح روایت ہے۔ اس کے بعد ہے صحابہ تابعین قابل اعتماد، جو کوئی صحابہ کے حالات سے واقف ہے، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب، یہ پڑھیے گا ذرا آگے نا۔ اوکے سر، جو کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات سے واقف ہے، مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ، ہم کے حالات سے باخبر ہے، وہ یہ بھی یقین سے جانتا ہے کہ ان میں کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب عمد کا مرتکب نہیں ہو سکتا، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ان صحابیوں کا حال ہے، لیکن جو صحابی ان سے بلند درجے کے ہیں ان پر تو اور بھی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تمہیں اپنی ذات، واقفیت اور طویل تجربے سے کسی شخص کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چوری کر سکتا ہے، نہ قذاقی کے گناہ سے آلودہ ہو سکتا ہے، نہ جھوٹی گواہی دینا ہی اس سے ممکن ہے۔ یہی حال مدینے، مکے، شام، بصرے کے تابعین کا ہے۔ جس کسی کو مثلا ابو صالح، سمان، ارج، سلیمان بن یسار رحمہ اللہ، زید بن اسلم وغیرہ کے حالات سے واقفیت ہے، یقین سے جانتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹے سے آلودہ نہیں ہو سکتے۔ پھر ان سے بلند پایا تابعین کا کیا کہنا، جیسے محمد سیرین رحمہ اللہ، قاسم بن محمد رحمہ اللہ، سعید بن المسیب رحمہ اللہ، عبیدہ سلمائی،
सलमाई या सलमानी रहमहुल्लाह, अलिकमा रहमहुल्लाह, असवद रहमहुल्लाह वगैरह। हाँ जी, ये कासिम बिन मोहम्मद रहिमहुल्लाह, सईद बिन मुसैयब रहिमहुल्लाह, उबैदा सलमानी रहिमहुल्लाह, अलकमा रहिमहुल्लाह और असवद रहिमहुल्लाह वगैरह। इत्तफाकिया गलती सेहत के मुनाफी नहीं। ये जरूर है कि इनफरादन गलती का एहतमाल इनसे भी मुमकिन है। आदमी भूल चूक का शिकार होता ही रहता है, लेकिन ऐसे हाफिज हदीस भी हैं कि वो गलती और नसियान से बहुत दूर समझे गए हैं, यानी इनकी भूल बहुत ही कलील है। इन्हीं में शाबी रहमहुल्लाह, ज़ाहरी रहमहुल्लाह, उर्वा जोहरी रहमहुल्लाह, जोहरी जोहरी रहिमहुल्लाह, उर्वा, कतादा, सौरी जैसे मशाहिर भी हैं। जोहरी रहमहुल्लाह और सूरी रहमहुल्लाह तो अपने अपने ज़माने में बहुत बड़े हाफिज हदीस माने जाते थे, और लोग ताज्जुब से कहा करते थे कि इस कदर कसरत से हिफ्ज हदीस व रवायत पर भी इब्न शहाब जोहरी से कभी गलती नहीं होती। तवील अहादीस में कदर मुश्तरक की सेहत काफ़ी है। गर्ज जब कोई तवील हदीस दो मुख्तलिफ तरीकों से मरवी हो और रावियों की इसमें साजिश ना हो, तो वो रवायत ना गलत हो सकती है ना झूठी, क्योंकि गलती पूरे लंबे किस्से में नहीं हो सकती, इसके बाद हिस्सों ही में हो सकती है। तो अब अगर दो रावी बाइना एक ही तौलानी किस्सा बयान करते हैं और दोनों का बयान यकसा है, तो समझ लेना चाहिए कि बयान और रवायत ना गलती है ना झूठ है, खसूसन जब ये भी मालूम हो चुका हो कि रावियों ने झूठ बोलने पर इत्तेफाक नहीं किया है। इसकी मिसाल वो हदीस है जिसमें बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से ऊँट खरीदा था। इस हदीस के मुख्तलिफ तरीक पर गौर करने से साफ जाहिर हो जाता है कि हदीस यकीनन सही है। गो इसके हिस्से में रावियों का इख्तिलाफ हो गया है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को कीमत कितनी दी गई थी, जैसा कि बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में इसे वाज़ेह किया है। तो इसमें कोई बता सकता है कि इसमें मुश्तरक चीज़ क्या है? ये जो रिवायत है, इसमें मुश्तरक चीज़ क्या है या कॉमन चीज़ क्या है जो साबित होती है? कॉमन यही कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊँट खरीदा था, इस बात पे सब मुत्तफिक हैं, लेकिन इस बात पे इख्तिलाफ है कि कीमत कितनी अदा की थी। हाँ, तो जो मुश्तरक चीज़ है, जो कॉमन चीज़ है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट खरीदा था। ठीक है। तो अब इसमें इख्तलाफ है, अलग अलग रिवायात हैं कि वो कीमत कितनी थी। तो कॉमन चीज़ जो है वो साबित हो गई है मुख्तलिफ रिवायात से। आगे सहीन की सेहत पर इजमा है। बुखारी और सही मुस्लिम में हैन जो कहते हैं, सही हैन कहते हैं एक सही बुखारी को और सही मुस्लिम को। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो सही बुखारी में और सही मुस्लिम में जो रिवायत आ गई है ना, उसकी सेहत पे कोई इख्तलाफ नहीं है, उसकी सेहत पे इजमा है। सहीहैन की सेहत पर इजमा है। बुखारी और मुस्लिम में जो हदीसें मौजूद हैं, इनके बारे में यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के फरमूदात हैं, और इनकी बड़ी अक्सरियत इसी कबील से है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। अहले इल्म ने कबूल और तस्दीक के साथ इनका खैर मकदम किया है। गलती पर इजमा मुमकिन नहीं, और मालूम है उम्मत का इजमा गलती पर नहीं हो सकता। हदीस अगर झूठी है और उम्मत इसे कबूल और तस्दीक की सनद बख्श रही है, तो मतलब ये होगा कि उम्मत ने एक ऐसी बात पर इजमा कर लिया है जो फिर नफ्सा कज़ब दरोग है। ये इजमा गलती पर होगा, हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उम्मत गलती पर इत्तफाक कर ले। अगर हम इजमा का इल्म होने से पहले किसी हदीस के मुतल्लिक जायज समझते हैं कि गलत होगी या कज़ब महज होगी, तो हमारा ये समझना ऐसा ही है कि इजमा का इल्म होने से पहले ही किसी ऐसे हुक्म के बारे में जो ज़ाहिरन या क़ियास ज़नी से साबित है, जायज समझते हैं कि हकीकत में वो हुक्म वैसा ना हो जैसा हम समझ रहे हैं। लेकिन जब इस हुक्म पर इजमा का इल्म हो जाता है, तो हम यकीन कर लेते हैं कि वो हुक्म ज़ाहिर ही में नहीं, हकीकत में भी साबित है। तो सम टाइम कंफ्यूजन हो सकती है कि मैं जिस चीज़ को एक रिवायत समझ के काम कर रहा हूँ, तो पता नहीं कि वो जो मैं चीज़ समझा हूँ वो सही समझा हूँ या नहीं समझा हूँ। लेकिन जब उस बात पे इजमा हो जाए कि इससे मुराद यही है, तो फिर बंदा जो है ना वो ज़हनी तौर पे मुतमईन हो जाता है कि हाँ, इससे मुराद वही है जो कि इजमा में बयान किया गया है। जी, पढ़ें आगे। इजमा अहले फन से हदीस हदीस कतई हदीस से हदीस कतई सही हो जाती है।
اسی لیے تمام اسلامی فرقوں کے جمہور اہل علم کا اس بارے میں اتفاق ہو چکا ہے کہ خبر واحد پر بھی اگر امت قبول و تصدیق کے ساتھ عمل کرنے لگے تو اس حدیث کا حکم فرض قرار دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے جن متبعین نے اصول فقہ میں کتابیں تصنیف کی ہیں، انہوں نے اس بات کا بھی صاف ذکر کر دیا ہے۔ ہاں، متاخرین میں تھوڑے آدمیوں نے اس مسلک سے اختلاف کیا ہے اور متکلمین کے مسلک پر چل پڑے ہیں، لیکن اکثر متکلمین اس بارے میں فقہاء سے اور اصحاب حدیث و سلف سے متفق ہیں۔ اکثر اشاعرہ بھی اسی کے قائل ہیں، جیسے ابو اسحاق اور ابن فورق، البتہ ابن الباقلانی کو اس سے انکار ہے۔ ابو المعانی، ابو حامد رحمہ اللہ، ابن عقیل، ابن جوزی، ابن خطیب اور آمدی رحمہ اللہ وغیرہ نے ان الباقلانی کی پیروی کی ہے۔ پہلے مسلک کا بیان ائمہ شافعیہ میں سے شیخ ابو حامد رحمہ اللہ، ابو الطیب، ابو اسحاق وغیرہ نے کیا ہے۔ مالکیوں میں سے قاضی عبد الوہاب رحمہ اللہ وغیرہ نے، حنفیوں میں شمس الدین سرخسی رحمہ اللہ وغیرہ نے، اور حنبلیوں میں سے ابو الخطاب رحمہ اللہ اور ابو الحسن بن الزاغونی رحمہ اللہ وغیرہ نے کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو بحث ہے نا اجماع اہل فن سے حدیث قطعی صحیح ہو جاتی ہے، تو یہاں سے ہم نا دوبارہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی وہ پڑھیں گے۔ تو یہاں تک جو ہے نا پیج 39 تک آپ دیکھ لیجیے گا۔